الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصرین والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل على محمد. وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو زرعا أو حدا إلى آخر. فرماتے ہیں جب سہام برابر ہو، عدلت یعنی سویت برابر، متساوی سے مساوات سے، اجزاء کے بالاجزاء اجزاء کے لحاظ سے جب حصے برابر ہوں، ان کانت فی متساویہا یعنی اجزاء سارے کے سارے اس کے کیا ہوں، ان کانت الاجزاء برابر برابر ہوں، کیلن کیل کے حساب سے، کیل کس میں ہوتی ہے، ہنتا میں یعنی گندم وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا. اچھا گندم کو کیا کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ہاں جی. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ من ہے، جی یہ من ہے، من کا ایک وہ اس کا ہوتا ہے 5 کلو کو سیر کہتے ہیں، یا علیکم السلام، یا دھڑی جس طرح بھی بولتے ہیں، اس طرح کا. او وزنن یا وزن کے لحاظ سے جس طرح ذہب اور فضہ میں ہوتا ہے، علیکم السلام، متساوی ہو. او زرعن، زرعن یعنی پمیٹ کے لحاظ سے کپڑے میں ہوتا ہے، یہ زر کپڑے میں، زرا کپڑے میں ہوتا ہے، وزن ذہب و فضہ میں ہوتا ہے، کیل جو ہے ہنتا میں ہوتا ہے. او عدن یا شمار کرنے کے لحاظ سے برابری ہو، یہ شمار کرنا کس میں ہوتا ہے، انڈے وغیرہ میں، انڈوں کو شمار کیا جاتا ہے. بیض بے عدد الانصباء 900 یعنی حصوں کے عدد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو آپس میں برابر برابر. او بالقیمت ہے، اس میں او بالقیمہ، یہ اس کا عطف بالاجزاء پر ہے، یعنی اذا عدلت السہام بالاجزاء او اذا عدلت السہام بالقیمہ، یعنی جب کیا ہوں، سہام برابر ہوں قیمت کے لحاظ سے. ان اختلفت، اچھا سہام برابر ہوں لیکن او بالقیمت، قیمت کے لحاظ سے ان اختلفت اگرچہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، مثلا کل ارض والحیوان ہے برابر، دیکھیں حصہ برابر برابر ہے لیکن قیمت کے لحاظ سے وہ کیا ہے، مختلف ہے. دیکھیے گا زمین جو ہوتی ہے یہ بھی 50 میٹر ہو، وہ بھی 50 میٹر ہو، برابر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل تو ممکن ہے کہ نہیں کہ یہ 50 میٹر مہنگی اور یہ 50 میٹر کم ہو، یہ ممکن ہے وہ بھی بھینس وہ بھی بھینس، یہ بھینس مہنگی اور یہ بھینس کیا ہو، کم قیمت. اچھا واتفقا علی اختصاص کل واحد بسہم لازمہ، اور دونوں کیا کر لیں، اتفاق کر لیں. اتفاقا سے مراد شریکین، دونوں کیا کر لیں، اتفاق کر لیں کس چیز پر، حصوں پر. دونوں کیا کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے یہ حصہ اس طرح تقسیم کر دیں، خیر ہے، ہم اس قسمت پر راضی ہیں. واتفقا علی اختصاص کل واحد بسہم، ہر ایک دونوں میں سے راضی ہو گیا ہے، اس متفق ہو گیا اس بات پر کہ جو حصہ اسے مل گیا، اپنا اپنا حصہ یعنی لے لیا ہے ہر ایک نے، تو لازمہ، تو یہ تقسیم کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گا. یہ فیصلہ، یہ جو تقسیم ہو چکی ہے یہی لازم ہے اب، ٹھیک ہے نا، اسی پہ باقی رہنا ان دونوں کے لیے ضروری ہو جائے گا. من غیر قرعۃ، قرع ڈالے بغیر، اب کوئی قرع ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار جب دونوں نے آدھا آدھا حصہ بانٹ لیا ہے تو پھر قرع نہیں ہے، یہی جو بانٹ لیا ہے یہی کافی ہے. کیوں، لصدق القسمت، قسمت صادق آ چکی ہے، تقسیم بندی صادق آ چکی ہے. کون سی قسمت، الموجب تمییز الحق، جو حق کی تمییز کا موجب بنتی تھی، جو بتاتی تھی کہ یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے، یعنی جو حق کو الگ الگ کرتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ قسمت یہاں صادق آ چکی ہے. جب آ چکی ہے تو پھر لازم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا جی.
ولا فرق بین قسمت رد وغیرہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ تقسیم رد کے ذریعے سے ہوئی ہو یا رد کے بغیر ہوئی ہو۔ رد کے ذریعے سے یعنی کسی کو زیادہ مل گیا ہو، ساتھ عوض ملا ہو، کسی میں کو کم ملا ہو، جب دونوں نے ایک اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے تو تقسیم ہو چکی ہے، یہی تقسیم لازم ہے۔ رد وہی پیچھے جس کی بات گزر چکی ہے، کل رد بتایا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا جی، وَإِلَّا سے وَإِلَّا يَتَّفِقَا عَلَىٰ اختصاصٍ، اگر دونوں میں سے ہر ایک متفق نہ ہو اپنے حصے پر تو اکریا، پھر قرعہ ڈالا جائے گا۔ الا یتفقا علی اختصاص، پیچھے بات تھی کہ دونوں نے اپنا اپنا حصہ مختص ہو گیا دونوں کے لیے، تو پھر قسمہ صادق آ گئی، وہ بات ہی ختم۔ اب فرماتے ہیں اگر دونوں نے اپنے اپنے حصے پر اختصاص نہیں، اتفاق نہیں کیا تو فرماتے ہیں اکریا، تو پھر قرعہ ڈالا جائے گا۔ بے عین، کیسے قرعہ ڈالا جائے گا؟ قرعہ کا بیان کر رہے ہیں با کے ساتھ، بے عین یکتبا اسماء الشرکاء، فرماتے ہیں کہ شرکاء کے ناموں کو لکھا جائے گا، دو ہیں تو دو کے نام کو لکھا جائے گا، شیخ فلاں اور شیخ فلاں، دو ہیں تو دو کے نام کو، اگر تیسرا بندہ جو مالک بنا بیٹھا تھا گھر میں ان کا نام ہے تو ان کا بھی، تین شرکاء بن رہے ہیں تو پھر تین کے نام قرعے میں لکھے جائیں گے۔ او السہام، یا تو نام لکھے جائیں گے ان کے قبلہ صاحبان کے جی جو دعوے دار ہیں، یا حصوں کے نام لکھ لو، یہ 50 میٹر جس میں ایک کمرہ ہے، یہ 50 میٹر جس میں دو کمرے ہیں، ایسے لکھ کر ان کے نام ڈال دو، جو انہوں نے اٹھا لیا ان کا، جو انہوں نے اٹھا لیا ان کا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کلن فی رکعۃ، ہر ایک چیز کہاں لکھیں گے؟ رکع میں، رکع یعنی پرچی، جی وتسان، پھر رکع میں لکھ کر رکع کو بند محفوظ کر لیا جائے گا، تسان یہ مانے سانا یعنی بچنا، محفوظ کر دیا جائے گا اسے، یعنی اسے بند کر لیا جائے گا رکع کو، ایسا نہیں کہ زہر ڈال دیں یا پڑھ کے اٹھائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جو پریشان بیٹھا ہوگا وہ تو غریب لیٹ اٹھائے گا، جو اس وقت چست چلاک بیٹھا وہ تو جلدی جلدی پڑھ کے اٹھا لے گا اچھی والی چیز کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَيُعْمَرْ مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الصُّورَةِ بِإِخْرَاجِ إِحْدَاهُمَا، پھر یؤمر امر دیا جائے گا اس بندے کو، من لم یطلع علی الصورہ، جو اس صورت پر مطلع نہ ہو، یعنی یہاں کام ہو رہا ہے نا، یہاں پرچی یہاں ڈالی گئی ہے، یہاں پرچی کو بند کر کے ادھر رکھ کے، ادھر جو بندے کھڑے ہیں ان کو نہیں پتہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ان میں سے ایک بندے کو لے آئیں گے، ان کو کہیں گے ان میں سے ایک پرچی اٹھا، ٹھیک ہے نا جی؟ بے اخراج احداہما، تو وہ ان دو رکوں میں سے، احداہما، ہما کی ضمیر رک ہے، ان دو رکوں میں سے ایک کو اٹھا لے گا، ایک پرچی کو اٹھائے گا، الا اسمن، اچھا، جو مطلع نہ ہو کس پر؟ کسی اسم پر، احد المتقاسمین او احد السہام، متقاسمین میں سے کسی ایک کے نام پر پرچی نکلے گی، یا احد السہام کسی ایک حصے پر نکلے گی، متقاسمین یہی تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سہام وہ جو حصے ہیں۔ متقاسمین کے نام پر کب نکلے گی پرچی؟ اس وقت جب رکے میں حصے لکھے گئے ہوں، اور سہامین میں سے کسی ایک کا سہام کب نکلے گا؟ اس وقت جب شرکاء لکھے گئے ہوں۔ کیسا؟ ہاں جی، یوں متقاسمین میں سے کسی ایک کے نام پر پرچی نکلے گی، کب؟ جب ادھر حصے لکھے ہوئے ہیں، حصے لکھ کر ڈال دیے، آپ اٹھائے، آپ نے ایک اٹھایا، یہ میں اٹھا رہا ہوں شیخ عباس کے نام پر، اب کس کے نام پر؟ ادھر کیا لکھا ہوا تھا؟ حصہ لکھا ہوا ہے یا ان کا نام لکھا ہوا ہے؟ حصہ لکھا ہوا ہے، اٹھا کس کے نام پر رہے ہیں؟ حسن تو، پھر دوسرا یہ شیخ مدثر کے نام پر، ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر لکھے ہوئے ہیں نام تو پھر حصوں کے نام پر اٹھائیں گے، ادھر یہ پرچی جو اٹھا رہا ہوں یہ اس 50 میٹر کے لیے اٹھا رہا ہوں،
یہ پرچی اس 50 میٹر کے لیے تھا. بہت خوب. واضح ہوا؟ جی. ہاں جی شیخ صاحب آپ کو نہیں ہوا؟ اچھا پریشان بیٹھے ہیں. اچھا چلو اللہ تمام کے امور سہل فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو اخراج احداہما وہ رکع میں سے کسی ایک رکعے کو اٹھائے گا الا اسم احد المتقاسمین متقاسمین میں سے کسی ایک کے نام پر. اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے کب متقاسمین میں سے کسی کے نام پر اٹھائے گا جب رکع میں سہام لکھے ہوئے ہوں. یا اخراج احداہما الا اسم احد الصیام کب جب رکع میں نام لکھا. شرکاء کے نام لکھے گئے ہوں. واضح کہ اچھا ھذا اذا اتفقت السہام قدرا. یہ ساری باتیں جو ہم نے پیچھے گزاری یہ اس وقت ہے جب حصے کیا ہوں برابر برابر ہوں مقدار کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی 50 تھا وہ بھی 50 تھا. ان کا حصہ 50 بنتا تھا کل 100 میٹر ہے. ان کا نصف بنتا تھا ان کا بھی نصف بنتا تھا. یہ بھی نصف کا یہ گھر ہے نا 100 میٹر کا. یہ بھی نصف کے کیا تھے مدعی تھے. ان کا نصف حصہ بنتا تھا ان کا بھی نصف بنتا تھا. برابر برابر تھا نا. اب ولو اختلافت اگر مقدار کے لحاظ سے حصے کیا ہوں مختلف ہوں قسما علی اقل سہام تو یوں گھر کو تقسیم کیا جائے گا اقل سہام پہلے جو معیار رکھا جائے گا وہ کم حصے والے کو رکھا جائے گا. مثال کے طور پر یہ ہے نصف کے دعوے دار وہ ہیں سولس کے دعوے دار کہ یہ جو گھر ہے نا اس گھر میں یہ کہتے ہیں میں اقرب رشتہ دار ہوں میرا کیا ہے نصف ہے. وہ کہتے ہیں میرا کیا ہے سولس ہے. یہ کہتے ہیں میرا کیا ہے سودس ہے. چھٹا حصہ کم بنے گا سولس اس سے تھوڑا زیادہ بنے گا نصف تو پھر آدھا پورا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح اب ان میں سے اقل سہام کون ہے سودس والا. سادس نہیں سودس چھٹا حصہ یہ اقل سہام ہے. اب گھر کے 6 حصے کیے جائیں گے. پرچی میں 6 حصے ڈالے جائیں گے. توجہ پرچی میں 6 حصے ڈالے جائیں گے. گھر کا 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 6 پرچیاں چل گئیں. اب ایک اٹھائی ان کے نام کے لیے یا یوں کہیں ان کے نام ڈالے ہیں تو 3 کے نام ڈالیں گے. پہلا اٹھایا ان 6 حصوں میں سے جتنا اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے گا. دوسرا اٹھایا پھر جتنا اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے گا. تیسرا اٹھایا جس کا حق جتنا بنتا ہے اسے اتنا دیا جائے گا. اچھا ولو اختلافت اگر سہام کیا ہوں مقدار کے لحاظ سے مختلف ہوں تو قسما علی اقل سہام میں سے جو کم مقدار ہے اس کی بنا پر تقسیم ہوگی یعنی سودس کی بنا پر. ٹھیک ہے نا جی. واضح ہوا یا نہیں جی. سودس ہے نا تو زمین کے کتنے ٹکڑے کریں گے 6 سے 6 ہر پر لکھیں گے یہ زمین کا ٹکڑا ہے نمبر 1 ٹکڑا نمبر 2 ٹکڑا نمبر 3 ٹکڑا نمبر 4 ٹکڑا نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6. ٹھیک ہے نا. پھر زمین پر یہ لکھ کر پھر شرکاء کے نام کی پرچیاں ڈال دیں. یعنی سہام اور شرکا دونوں ایک ساتھ لکھیں گے. ہاں نہیں سہام جو لکھنے ہیں وہ زمین پر لکھنے ہیں. یہ زمین ہے ادھر زمین کے حصے بنا لینے. 100 میٹر تھی نا اس کو 6 حصے میں تقسیم کر دیا. پلاٹ نمبر 1 پلاٹ نمبر 2 پلاٹ نمبر 3 پلاٹ نمبر 4 پلاٹ نمبر 6 5 پلاٹ نمبر 6. اس لیے یہ حصے بننے ہیں کیونکہ یہ تینوں لڑ سکتے ہیں نا. یہ تینوں کیا کہیں گے مجھے آگے والی سائڈ دی جائے پیچھے کون لیتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے گلی والی سائڈ مجھے ہونی چاہیے تاکہ میں دکان بھی بنا کے بیٹھ دوں. ٹھیک ہے نا جی. یا میری بیٹھک ادھر ہونی چاہیے مین روڈ پہ بیٹھک کا دروازہ ہونا چاہیے. ہر بندہ کہے گا مجھے آگے والا حصہ دے تو پیچھے کون لے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں زمین کے پہلے پلاٹ بناؤ. ٹھیک ہے نا. تو 6 پلاٹ بناؤ کیونکہ کم از کم لینے والا کتنا ہے 100 ہے. اگر سومن 8 حصے والا ہوا تو پھر 8 پلاٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی.
کم از کم 100 ہے تو 6 پلاٹ اس کے بناؤ، تو ہر ایک میں لکھ دو یہ نمبر 1 پلاٹ ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 ایسے لکھ دو۔ یہ آپ نے اس کے بنایا ہے 6۔ اب قرہ کس کا ڈالنا ہے؟ قرہ ان 3 قبلہ زبان کا ڈالنا ہے، نام کا۔ یہ اٹھایا پہلا، جس مثلا پہلا آ گیا کن کا؟ نصف والے کا، پھر ان میں سے نصف دیں گے۔ نصف کتنا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، 100 کے کتنے حصے نصف بنیں گے اتنے ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا آ گیا 100 تو ان کو 1 حصہ ملے گا، ان کا آ گیا کتنا؟ 16 تو ان کو 16 دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ واضح ہوا یہ؟ تو 6 حصے کو کتنا کتنا آتا ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ 6 حصے میں 3 6 حصے کو یہ 6 پلاٹ بنے ہوئے ہیں، جی 6 پلاٹ بنے ہوئے ہیں۔ آدمی نام اٹھایا شیخ محمد عباس لکھا ہوا آ گیا، ان کا دعویٰ کتنا تھا؟ نصف۔ نسخہ 3 پلاٹ ان کو دے دو۔ 2 قبلہ ہاں جی بندے 3 نہیں ہیں، سنو دیتے 3، یہ نصف کے دعوے دار ہیں، آپ 16 کے ہیں اور یہ آپ کو 100 کے ملے گا، ہیں۔ ان کو 1 ملے گا۔ نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2، نمبر 3 اب ان کو ملے گا۔ جی قرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآ کا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پلاٹ ان کو دے دو، ہاں جو بھی ہے نمبر 1، 2، یہ تو نصیب کی بات ہے نا، ان کا نام آ گیا۔ پھر اٹھایا آ گیا شیخ مدثر آباد، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ 16 کا تھا، تو 2 پلاٹ ان کو ملیں گے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 ان کو دے دو، ٹھیک ہے، مثلا سمجھانے کے لیے۔ لکھا ہوا آخر میں اٹھایا آ گیا شیخ صاحب کا نام، کیونکہ یہ چھٹی کر گئے تھے، جی ٹھیک ہے نا، تو ان کا آیا تو ان کا 100 آخری حصہ جو بھی بچہ ہے، پیچھے پیچھے والا ہے یا آگے آگے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب دکان والی سائڈ پیچھے کا والا ہی بچے گا نا، دیوار والی سائڈ، جی جو قبلہ صاحب کو دے دی جائے گی، کیونکہ یہ بڑے ہیں، یہ کہیں گے چھوٹے آگے بیٹھے، میں خیر ہے پیچھے بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے دکان نا؟ والی سائڈ تو انہیں مل گیا، ٹھیک ہے ہوٹل نا؟ کھولنے کا۔ ہاں جی، اچھا جی، واضح ہوا؟ اب واضح ہوا جی۔ کہ اللہ اقل سیام کیسے بانٹا جائے گا۔ صحیح وجعل لها اول يعينه المتقاسمين، پھر اس سہام کو قرار دیا جائے گا اول يعينه، وہ جو پہلے بانٹنے والے میں جو معین کریں گے، جعل لها سہام کو قرار دے گا اول، پہلا جس کے لیے بھی قرار دے گا، کون دے گا؟ يعينه المتقاسمين، اس کو تعیین متقاسمین خود ہی کریں گے کہ نمبر 1 کس کو بنانا ہے، نمبر 2 پلاٹ کس کو بنانا ہے، نمبر 3 پلاٹ کس کو بنانا ہے، یہ خود مل کر کریں گے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر یہ خود نہیں کر سکتے، خود لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان سے فیصلہ تو الحاکم، تو حاکم پھر تعیین کرے گا پلاٹوں کی۔ وَتُكْتَبُ أَسْمَاءُهُمْ، پھر ان لینے والوں کے ناموں کو کیا کیا جائے گا؟ لکھا جائے گا۔ لا اسماء السہام، حصوں کے نام پرچی میں نہیں لکھے جائیں گے۔ حذراً من التفریق، حصوں میں تفریق سے بچنے کی وجہ سے، تو حصوں کے نام نہیں لکھیں، حصوں کے نہیں بلکہ ان شرکاء کے نام لکھ کر ڈالیں گے۔ فمن خرج اسمہ اولا، جس کا پہلے نام لکھا کہ نکل آیا، خارج نہیں ہو گیا، پھر آخذ من الاول، وہ پہلے ہی سے لے لے گا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ جس کا نام پہلے پرچی میں سے آ گیا وہی آگے بیٹھے گا۔ وَأَكْمَلَ نَصِيبَهُ مِنْهَا عَلَى التَّرْتِيب، اسی 6 میں سے ترتیب کے لحاظ سے اپنا حصہ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے نام آ گیا شیخ صاحب کا، تو یہ نہیں کہ ان کو 3 پلاٹ دیے جائیں گے، ان کا نصیب کتنا تھا؟ 100 تھا، تو ان کو 1 پلاٹ آگے والا دے دیا جائے گا، نمبر 1 پلاٹ۔ ان کا 16 تھا، اگر ان کا پہلے آ گیا تو 16 ان کو دیا جائے گا نمبر، لیکن آگے دیا جائے گا کیونکہ پہلے پرچی نکل آئی ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ پھر آخری 3 پلاٹ کن کے بعد جائیں گے؟ ان کے بعد جائیں گے، یہ تو پرچی پہ ہے نا۔ جی واضح ہو رہا ہے کہ بلا پلاٹ کیسے بانٹنے ہیں۔ کبھی آ جاتا ہے نا میراث پہ یہ جھگڑے بنتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اچھا اچھا، تو یہ بھی بتا دوں یہ بنتے کیا ہیں۔ سودس کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے، قدرتی بڑے تھے نا، سودس والدین، ٹھیک ہے نا۔ سولس بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اور نیس جو ہوتا ہے وہ نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ خوشن زیادہ نہ ہو جائے، آپ وہ آ رہے ہیں۔ فمن خرج اسمہ اولا اخذ من الاول واکمل نصیبہ منها على الترتیب، تو اپنے ترتیب کے لحاظ سے اپنے حصے کو مکمل کرے گا۔ ثم یخرج ثانی، پھر دوسرا قرعہ اٹھایا جائے گا۔ ان کانوا اکثر من اثنین، اگر
زیادہ دو سے زیادہ بندے ہیں تو پھر دوسرا اٹھایا جائے گا، پھر دوسرے کا حصہ، پھر تیسرا اٹھایا جائے گا، پھر بلکہ تیسرا تو خود بخود بچ جائے گا۔ جی اگر کل بندے دو ہیں تو کتنے کرے اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، ایک ایک تو اٹھایا جائے گا، پھر ایک اٹھایا جائے گا، معین ہو دوسرا تو جائے گا۔ خود بخود معین ہو جائے گا۔ دوسرا تب اٹھایا جائے گا ثم یخرج ثانی ان کانو اکثر من اثنین، دوسرا تب اٹھایا جائے گا جب دو سے دو سے زیادہ پڑے ہیں، اس لیے دوسرا اٹھایا جائے، پھر تیسرا نہیں اٹھایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آخری معین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کذا اگر چار ہیں تو پھر تیسرا اٹھایا جائے گا، چوتھا معین ہے۔ ثم ان اشتملت القسمت علی ردین، پھر اگر فرماتے ہیں قسمت تقسیم بندی مشتمل ہو کیا؟ رد پر، رد وہی نقص، تو او تو برا رضا ہما بعد القسمہ، تو معتبر ہے ان دونوں کا یا تینوں شریکوں کا راضی ہونا بعدہا بعد القسمہ، قسمت کے بعد، اللہ فلا اگر راضی نہیں ہے تو پھر یعنی اگر قسمت اگر راضی نہیں رد پہ مشتمل نہ ہو، نہیں اللہ سے مراد اگر قسمت رد پہ مشتمل نہ ہو، سمجھو اگر قسمت رد پہ مشتمل ہے تو قسمت کے بعد ان کا راضی ہونا معتبر ہے، اگر راضی نہیں ہوتے تو پلٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ، اگر قسمت میں رد نہیں ہے بلکہ تساوی تھی تو پھر فلا، پھر ان کا رضایت معتبر نہیں ہے، جبری ان کو مجبور کیا جائے گا، راضی بن صحیح۔ اللہ راضی بن، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کو پھر یہ سمجھ آئی اب اللہ فلا سے؟ دیکھو میں پھر پڑھتا ہوں، ان اشتملت القسمت علی رد، توجہ اب رکھنا، اگر قسمت میں کیا ہو؟ رد۔ نقص بھی ہو ایک کے حصے کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو او تو برا رضا ہما بعد القسمہ، قسمت کے بعد بھی دونوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دونوں راضی ہو نا، دونوں میں سے کوئی کہتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں تو وہ ختم کر سکتے ہیں اس قسمت کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ یعنی اگر قسمت مشتمل نہیں ہے رد پر، اگر قسمت میں رد نہیں ہے بلکہ تساوی ہے تو فلا یعتبر رضاہما بعد القسمہ بل یجبر، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر قسمت کے بعد ان کی رضایت کی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ ان کو اب جب مجبور کیا جائے گا کہ پہلے جب تقسیم ہو رہی تھی اس وقت کہاں تھے، اب اسی پر راضی رہو، صحیح۔ واضح؟ آگے چلتے ہیں، ولو ظاہر غلط فی القسمت، تقسیم ہونے کے بعد قاضی صاحب نے تقسیم کروا دی، قاضی صاحب نے تقسیم کرا دی، لیکن دو عادل بندے نے آ کر کہا قاضی صاحب یہ تقسیم غلط کرائی آپ نے، یا خود متقاسمین کو پتہ چلا دونوں راضی ہو کر آگے قبلہ قاضی صاحب یہ کس طرح کی تقسیم کرا دی آپ نے ہمارے درمیان، یہ تو غلط کرائی ہے، میرا حق یوں بنتا تھا، وہ کہے میرا حق یوں بنتا، تو دونوں اپنے اپنے حق لیے ہوئے پر راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فاللہ ظاہر غلط فی القسمت، غلطی قسمت میں ظاہر ہو جائے، بے بینۃ، غلطی جو ظاہر ہوئی ہے بینہ کی وجہ سے، تو عادل گواہوں نے آ کر کہا ہے کہ غلط تقسیم ہوئی ہے، او بے اطلاع المتقاسم، یا غلطی کیسے ثابت ہوئی ہے؟ متقاسمین کی متقاسمین نے خود اطلاع دی ہے، باطلت قسمت، قسمت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے وہی گی۔ تقسیم باطل ہو جائے گی۔ ولو ادعا ہو احدہما، اگر غلط کا اقرار کون ادعا دعویٰ کون کرتا ہے؟ احدہما، ایک کر لیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ہاں سنتم یہ کر دیتے ہیں کہ بابا یہ تقسیم غلط ہے، قاضی صاحب کو کہہ دیتے ہیں، ولا بینتا، بینہ بھی نہیں ہے۔ یہ تقسیم بھی غلط ہے قاضی صاحب میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حلف آخر آخر، کس چیز پر؟ بصیحت تقسیم پر، وہ حلف اٹھائیں گے قاضی صاحب نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تقسیم ہماری صحیح ہوئی ہے، حلف اٹھا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، جو تقسیم ہو چکی ہے پھر وہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ لے اصالت صحت، کیونکہ شک ہے پتہ نہیں صحیح تھی تقسیم یا نہیں، تقسیم ہونے کے بعد شک ہوا ہے نا، تو لہذا اصل کیا ہے؟ تقسیم صحیح ہے۔ فین حلفا، اگر آخر حلف اٹھا دے، تمت القسمہ، وہی تقسیم تام رہے گی، صحیح رہے گی۔ وَإِن نَقَلَ الْآخَرُ،
اگر یہ آخر بھی کیا کر لے نقول کر لے من الیمین کسے یمین سے یعنی وہ کیا کہتا ہے میں بھی قسم اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم کیوں اٹھاؤں تو وہ نقول کر لیتا ہے تو حلف المدعی پھر لوٹ آئے گی قسم یہ حلف مردود بن جائے گا کس کی طرف اسی مدعی کی طرف وَإِن لَمْ يُقْضَى بِالنَّقُول یہ اس وقت ہے اگر صرف نقول پر فیصلہ نہ کر دیا جائے تو دو قول تھے توجہ دو قول قضاوت کے شروع میں اگر نقول کرے گا تو نقول والے کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا ایک قول تھا فوراً ہی اگر مدعا علیہ نقول کر جائے تو مدعا علیہ کے خلاف کیا کیا جاتا ہے فیصلہ سنا دیا ایک قول یہ تھا دوسرا قول تھا نہیں اگر مدعا علیہ نقول کرتا ہے تو قسم پلٹائی جائے گی مدعی کی طرف تو فرماتے ہیں ان لم یقضى بالنقول اگر نقول کے ساتھ فیصلہ نہ سنا دیا گیا ہو تو پھر حلف مدعی کی طرف پلٹے گا ونو کے ذات جب یہ حلف اٹھا دیں گے یہ اگر حلف اٹھائیں گے یہ تو پھر کیا ہو جائے گی قسمت ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ مدعی تھے قسمت صحیح نہیں ہوئی حلف بھی انہوں نے اٹھا دیا تو قسمت ختم تقسیم ختم وہ والی اب یہ بات واضح ہوئی اب اگلی ولو ظاہر فی المقسوم استحقاق بعض معین بسویہ اگر فرماتے ہیں ظاہر ہو مقسوم میں مقسوم یعنی جس کو تقسیم کیا گیا استحقاق بعض معین بسویہ بعض ایک اور بندہ آ گیا تھا وہ بھی معین تھا اس کا بھی رقبہ اور وہ بھی برابری کا کیا تھا شریک تھا ان دو قبلہ صاحبان نے آپس میں بانٹ لی قبلہ صاحب بعد میں کل غیر حاضر تھے آج آ گئے انہوں نے کہا میں کہاں ہوں میرا حصہ کہاں ہے میں بھی تو شریک تھا ٹھیک ہے نا میں بھی تو کچھ لگتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا لا تو فرماتے ہیں اس کو کیا کیا جائے گا تو درمیان والی عبارت کو چھوڑیں پہلے فلا نقضا مصنف کی عبارت فلا نقضا تو یہ تقسیم ٹوٹے گی نہیں جو تقسیم ہو چکی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی وہ تقسیم باقی رہے گی اس کو بھی اس کا حصہ پورا ملے گا ایسے کہ مثلا 100 میٹر زمین تھی ٹھیک ہے نا شریک تھے آپ 3 مثال کے طور پر آپ دونوں نے 50-50 میٹر تقسیم کر لی اب انہوں نے آ کر آج دعویٰ کر دیا کہ میرا حصہ جو تھا آپ کے برابر میں بھی تو حصے دار تھا مثال کے طور پر برابری کی مثال لیتے ہیں ویسے میں بھی تو برابری کا حصے دار تھا میرا حصہ کہاں تو فرماتے ہیں جو تقسیم ہو چکی ہے وہ ٹوٹے گی نہیں آدھا جو ان کا حصہ بنتا ہے آدھا ان سے لے لو آدھا ان سے لے لو انہیں دے دو ہاں بنا لو اور 50 میں تو کتنے ان کو آپ دیں گے 13 دیں گے نا ٹھیک ہے نا 13 دیں گے کتنے دیں گے 17 دیں گے 17 آپ ان کو دیں گے 17 وہ ان کو دیں گے 34 ہو جائیں گے ان کے کیا ہو جائیں گے ایک لے کر پھر آدھا آدھا بانٹ دیا جائے گا یا 17 میں سے تھوڑا کم کر لو تھوڑا کم لے لو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا 17.5 کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے نا جی یہ تقریب ذہن کے لیے مثال اچھا اسی طرح اگر ان کا حصہ چاہے مختلف بھی ہو نا مثلا ان کا حصہ 16 تھا تو فرماتے ہیں یعنی ربع تھا یا 100 تھا اسی حساب سے کاٹ کر ان کو دیا جائے گا یہ ویسے آگے آ رہی ہے کہ اگر حصے میں برابری نہ ہو تو پھر آگے بات آ رہی ہے لا یخل اخراجہ بالتعدیل یہ حصوں کا نکلنا ان کے حصوں میں سے اس کا حصہ نکلنا یہ حصے کا اخراج خلل نہیں ڈالتا تعدیل برابری میں وہ برابری برابر ہی رہے گی ان کے حصے کے نکلنے سے کوئی حرج نہیں تو فلا نقضا تو پھر تقسیم بھی نہیں ٹوٹے گی لأن فائدۃ القسمت باقیۃ کیونکہ قسمت کا جو فائدہ تھا وہ تو باقی کھڑا ہے وہ کیا فائدہ ہے وہ سے مراد فائدہ وہ فائدہ افراد کل حق علی حدہ ہر ایک کا حق علیحدہ علیحدہ ہو چکا ہے یہی تو قسمت کا فائدہ ہوتا ہے تقسیم بندی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا حق الگ الگ ہو جائے ابھی بھی الگ الگ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا کل تھے 50-50 میٹر انہوں نے لیے ہوئے تھے 17.5 ان کو دے دیے سب کے پاس 33 یا 33.25 جتنے بھی بچے بچ گئے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ اچھا
و الا سے مراد جب برابر نہ ہو دونوں کا حصہ، بلکہ ایک کا 1600 مثلا دوسرے کا 1600 ہو، ایک کا 1600 دوسرے کا 200، تو فرماتے ہیں یکن یعنی الا یکن متساویا فی السہام، اگر حصے برابر نہ ہو بنسبت نو کے ذات القسمت، تو پھر قسمت کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے. ٹوٹ جائے گی. یعنی یہ دو صورتیں انہوں نے بنائی ہیں. جب تیسرا شخص آیا ہے، تیسرے شخص نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ میرا حصہ، تو دو صورتیں ہیں. پہلے سوال کیا جائے گا کہ ان دو کا حصہ برابر تھا یا برابر، اگر برابر تھا تو اسی میں سے کاٹ کر ان کو بھی کچھ دیا جائے گا. اگر ان کا حصہ برابر نہیں تھا تو ان کی تقسیم باطل ہو جائے گی ان کے آنے کی وجہ سے، نئی سرے سے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حق ہی، کیونکہ جو کچھ بچا ہے نا لكل واحد ہر ایک کے لیے، لا يكون بقدر حق ہی، وہ ان کے حق کی مقدار کے مطابق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ کر دے، انہوں نے جتنا لیا ہوا تھا 50-50، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ان کا بنتا تھا 30 اور ان کا بنتا تھا 40، یہ کتنا ہو گیا؟ 70 ہو گئے. 70 ہو گیا. انہوں نے آ کر 16 کا دعویٰ کر دیا. 16 بنتا ہے 33.25، 33.25 اگر ان کو دیے جائیں انہی میں سے لے کر، تو پھر ان کے کام ہوتے ہیں، ان کے پھر 40-30 پورے نہیں رہیں گے نا، دوبارہ ہوگی. ہاں. لہذا کیا ہوگی؟ دوبارہ ہوگی. جب ان کے حصے میں اختلاف تھا تو پھر تقسیم دوبارہ ہوگی نئے سرے سے. ان کو 16 دیا جائے گا، ان کو 2 16 دیا جائے گا، ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا. بل یحتاج احدہما الی الرجوع، اگر ایسا کرتے ہو نا کہ ان کی تقسیم باقی رکھ کے ان کو 33.25 دے دیتے ہو، تو بل یحتاج احدہما الی الرجوع علی الاخر، یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے. ہر ایک دوسرے کے زمین سے کھینچے گا کہ میری پوری کر، وہ کہے گا میری پوری کر، ایسے ہوگا نا. پھر بل محتاج ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک کہ وہ رجوع کرے علی الاخر، دوسرے کی طرف اپنا حق لینے کے لیے. وتعود الاشاعہ، اور پھر وہی مشارکت لوٹ آئے گی. اشاعت یعنی مشارکت جو ہر جز میں تھے مالک. تقسیم ہونے سے پہلے 100 میٹر میں تقسیم ہونے سے پہلے تعیین ہوتی ہے کہ یہ سائٹ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. جب دونوں میراث کے مالک ہیں تو ہر جز پر دونوں مالک ہیں، یہ تینوں مالک ہیں. اشاعت جو پیچھے مشاع لفظ گزرا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے ہیں یہ تو دوبارہ پھر وہی مشاعت لوٹ آئی ہے. وہ کہہ رہا ہے اس ہر تیری والی زمین میں سے میرا حصہ ہے، وہ کہتا ہے میرا حصہ ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ جب تیسرا بندہ آیا ہے تو پھر دوبارہ سے تقسیم ہونی چاہیے. وقضا، اسی طرح قسمت باطل ہوگی. قضا سے مراد یحکم ببطلان القسمت، قسمت باطل ہوگی. کب؟ لو کان المستحق مشاعن، جب مستحق مشاع ہو، آتے ہی یہ مشاع ہیں، چاہے ان کا حق برابر کا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں تو مشاع ہوں، یعنی میری پوری 100 میٹر میں تو کوئی تعین تو نہیں ہے یہ سائڈ دے رہے ہو، میں جو میں شریک ہوں، اپنی مرضی کی ہوں. ٹھیک ہے نا. لأن القسمت حینئذ لم تقع برضا جمیع الشرکاء. اچھا، کیوں؟ جب مشاع ہو نا، تینوں مشاع ہو، تو پھر تینوں راضی ہوں گے تب تقسیم ہوگی. جب یہ غیر حاضر تھے تو یہ راضی کب تھی؟ ان کی رضایت کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. رضایت تو ان دونوں کی چلی ہے، حالانکہ مشاع تینوں میں تھے، لہذا تینوں کی رضایت ضروری تھی، لہذا تقسیم صحیح نہیں ہوئی. لأن القسمت حینئذ سے مراد جب مشاع ہو تو لم تکاد، قسمت واقع ہی نہیں ہو سکتی، الا کب واقع ہوتی ہے؟ برضا جمیع الشرکاء، جب یہ تیسرا شخص موجود ہوگا، سب راضی ہوں گے تب. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.